وہ مالک ہیں، وہ ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مالک آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ نبی کا نام آئے تو انگوٹھے نہ چومیں، کہ انگوٹھے چومنا مصطفیٰ کے کسی صحیح فرمان سے ثابت؟ ان کے پاس ایک ہی ڈھکوسلا تو انہوں کی پتہ جی انگوٹھے تاں چومی دینے ایدے وچ نور ہوندا ہے، اس میں نور ہے اس لیے انگوٹھے چومتے ہیں۔ ہم نے کہا اس انگوٹھے کو بھی چومتے ہو، اس کو بھی چومتے ہو، استنجا کرتے ہوئے اس انگوٹھے کا نور کہاں جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمل وہ کیجئے جس عمل پر محمد کریم کی مہر لگی ہو، اور جس عمل پر میرے مصطفیٰ کی مہر نہ ہو، بلال کے آقا کی مہر نہ ہو، کائنات اس کے فضائل سناتے رہو، انہیں کہو اپنی فضیلتوں کو اپنے پاس رکھو، ہم نے وہ ماننا ہے جو مدینے والے نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ۔ اللہ کا کوئی بندہ جب لا الہ الا اللہ کہے ثم مات على ذلك، اس کی موت اسی توحید کے عقیدے پر ہو، یہ مرے گا جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا یقین کرے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو سمجھے، لا الہ الا اللہ کے عقیدے پر اس کی موت واقع ہو، ادھر اس کی روح نکل رہی ہوگی، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہوں گے۔ ترمذی میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے مالک اپنے ایک بندے کو لے کر آئے گا جس کے گناہوں کے 99 رجسٹر اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلے ہوں گے۔ 99 رجسٹر، اس کے گناہ اس میں لکھے ہوئے۔ مالک فرمائے گا میرے بندے کیا میرے ملائکہ نے تیرے اوپر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، یہ گناہ میں نے کیے ہیں۔ تجھے اقرار ہے؟ کہے گا ہاں اللہ میں تسلیم کرتا ہوں یہ گناہ میں نے کیے ہیں۔ پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے ان گناہوں پر؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میرے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہیں ہے۔ مالک فرمائے گا بندے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ، ایک چھوٹا سا بطاقہ، وہ لایا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ مر جاتا تھا، اپنے ماتھے کو کبھی کسی درگاہ پہ نہیں جھکاتا تھا، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی تھی، پڑوسنوں نے بڑا زور لگایا تھا، ہمارے گھر بھی اولاد نہیں ہوتی تھی، 5 سال تک اللہ سے مانگتے رہے نہیں ہوئی، پھر تنگ آ کر مجبور ہو کر سلطان باہو کی دربار پہ گئے، اس کی بیری کے نیچے چادر بچھائی، پہلی دفعہ بیر گرا بیٹا ہو گیا، اگلی دفعہ پتا گرا بیٹی ہو گئی، اگر تنکا گرتا پھر کیا ہوتا؟ اس کو پیغام ملتا تھا، یہ اس کو کہا جاتا تھا تیرا بچہ نہیں بولتا میرا بھی نہیں بولتا تھا، طوطے شاہ کے دربار کا نمک چٹایا تھا تب بولنے لگا تھا، اور اس نمک کے اندر اتنی پوائزن اور اتنی مٹی ہوتی ہے کہ اچھے بھلے کو چٹا دو اس کو ٹانسلز ہو جائیں گے۔ اس کو پیغام ملتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا دینے والا وہ اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بھوکا مر جاؤں گا، اپنے رب کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پہ نہیں جاؤں گا۔ وہ چھوٹی سی پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ توحید کا عقیدہ، توحید کا پیغام لکھا ہوا ہوگا، وہ کہے گا مالک کے اس فرمان کے بعد کہ لے جاؤ اعمال کے ترازو ہونے کی جگہ پہ اس پرچی کے ساتھ اس کے گناہوں کو تولو۔ وہ کہے گا اللہ 99 رجسٹر گناہوں کے اور یہ چھوٹا سا کاغذ، اس کا اس سے کیا مقابلہ؟ مالک فرمائے گا بندے تیرے ساتھ ظلم نہ ہوگا، اور اس کے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ کے جب لا الہ الا اللہ سے تولا جائے گا گناہ ہلکے ہو جائیں گے، یہ نیکی بھاری۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے بھاری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے کہ اگر اس عقیدے پر موت واقع ہو گئی، گناہوں کے 99 رجسٹر ایک شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر ہر طرح کا گناہ ہے، شرک اکبر کا گناہ، غیر اللہ کے درگاہوں کے سجدوں کا گناہ، غیر اللہ کی پکار کا گناہ، پیر شاہ جمال ککڑ گھن پتر ڈے رتا لال، یہ گناہ نہ تھا، ہر گناہ تھا
گناہ نہ تھا، توحید کو جب تولا گیا گناہوں سے، گناہ ہلکے ہو گئے، لا الہ الا اللہ بھاری ہو گیا، یہ گناہ معاف کروا کے رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ آئیے اس عقیدہ توحید کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، اسعد الناس بشفاعتی، قیامت کے دن خوش نصیب انسان جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، مولا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو قیامت کے دن محمد کریم کی شفاعت کا حقدار بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں مولا، اے ہمارے سچے داتا، تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو جو حوض کوثر پہ محمد کے ہاتھ کے پانی سے محروم ہو جائے۔ اللہ ہمیں پانی بھی مصطفیٰ کے ہاتھ سے پلانا، شفاعت بھی آقا کی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آقا کا ساتھ نہیں پایا، ہماری آنکھوں نے اپنے آقا کا دیدار نہیں کیا، ربا قیامت کے دن محمد کا دیدار بھی دینا، محمد کا پڑوس بھی دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شفاعت کا حقدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو قرار دے رہے ہیں؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی، جس نے دل کے خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خالص ہو کر یہ اقرار کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ بگڑی بنانے والا ہے، نہ اولاد دینے والا ہے، نہ غوث آدم ہے، نہ بندہ نواز ہے، نہ بندہ پرور ہے، نہ بیٹے دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کا ڈر ویسے رکھا جائے جیسے مالک کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی محبت دل میں ویسے بس جائے جیسے مالک کی بستی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اس پیغام کو، اس توحید کو جس نے اپنے دل میں بسا لیا، قیامت کے دن اس کو محمد کریم کی شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو یہ جان لے، جو مرے اس حال میں کہ اسے علم ہو، اسے یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو اس توحید کو جان کر، اس کا علم حاصل کر کے، اس کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا کے مر گیا، یہ مرے گا اور رب کی جنت کا مہمان بنے گا۔ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کیا اپنے گھر کی چھت پہ کالی ہنڈیا الٹی رکھے گا؟ کیا اپنی گاڑی سے کالے کپڑے باندھے گا؟ کیا اپنی گاڑی کے آگے کالی چوتی لٹکائے گا؟ کیا اپنے بازو میں بابوں اور ملنگوں کے کڑوں کو پہنے گا؟ کیا انگلی میں پتھر پہن کے یہ عقیدہ رکھے گا؟ مول صاحب بواسیر ہوندی سی جدوں دی بڑی سرکار دی انگوٹھی آگے پائی ہے، بواسیر مک گئی، ہسپتال بند کر کے اسی قبر کے پتھر بیچنے شروع کر دو، کوئی مریض باقی نہیں رہے گا۔ جس کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ کبھی غیر اللہ کے در کی ٹھوکریں نہیں کھایا کرتا، وہ جانوروں سے بھی عقل لے لیتا ہے کہ مجھے تو ایک بیٹا چاہیے اور میں اللہ کے در کو چھوڑ کر قبروں پہ کیوں گروں؟ بیٹی بلی کو 5 بچے ہوتے ہیں، کتیا کو 10 بچے ہوتے ہیں، وہ کس پیر کے نذرانے چڑھاتی ہے؟ وہ تو 11ویں والے کا دودھ بھی پی جاتی ہے، اس کے پھر بھی بچے نہیں مرتے۔ یہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ مولوی صاحب باتیں تو آپ کی ساری صحیح ہیں، لیکن غور تو کرو، اگر آج 11ویں کے دن ہم نے دودھ بیچ دیا، گوالے کو دے دیا، ہوٹلوں میں چلا گیا، پیر صاحب ہماری بھینسوں کو مار دیں گے، بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنا شروع ہو جائے گا، ہم برباد و ہلاک ہو جائیں گے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی قسم، نہ اس نے رب کو جانا ہے، نہ لا الہ الا اللہ کو جانا ہے۔ مارنے کی طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ زندگی دینے کی طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر بابا مار سکتا اور زندگی دے سکتا، سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، بابے تو ہر قوم میں ہے نا، ہر قوم میں ہیں، قبر پرستوں میں بابے ہیں، پیر پرستوں میں بابے ہیں، امام پرستوں میں بابے ہیں، اور ان سب کی آپس میں لڑائیاں بھی ہیں۔ نقطے پہ غور کرنا، پیر پرستوں کی، امام پرستوں کی،
قبر پرستوں کی آپس میں لڑائیاں ہیں، لیکن سرکاریں سب کے پاس ہیں، بابے سب کے پاس ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اگر بابوں کے ہاتھ میں اولاد دینا ہوتا، پیر پرست کبھی بھی امام پرست کے گھر میں لڑکی بھی پیدا نہ ہونے دیتا، اور امام پرستوں کے بس میں ہوتا وابیاں دے کر کانی کڑی بھی نہ جم دی، پہلے ہی حمل ضائع کرتے ہیں، بڑے ہو کر ہمارے ہی خلاف بولنا ہے، اس کو ابھی مار دو۔ یہ سب کچھ اختیار میرے عرش والے اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے دے دے، وہ چاہے محمد کریم کی گود کو خالی کر دے۔ مصطفیٰ ابراہیم کو دیکھیں جو آپ کی گود میں فوت ہوئے، اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، زبان کہہ رہی ہے ابراہیم تیری جدائی نے محمد کو غمناک کر دیا ہے، لیکن ابراہیم تیرا بابا وہی کہے گا جس سے اس کا اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اختیار اللہ کا ہے، جس نے یہ علم حاصل کر لیا، جسے یہ یقین ہو گیا کہ اللہ الہ ہے، وہی خالق و مالک و رازق ہے، وہی شفا دینے والا، اولاد دینے والا ہے، زندگی و موت اس کے قبضے میں ہے، بیماریوں شفا پر قادر وہ ہے۔ اس عقیدے کو جان کر، یقین کر کے، مان کر، خالص نیت کے ساتھ اگر کوئی مر جاتا ہے، اس کی موت دنیا کی مصیبتوں سے آزادی کا پیغام ہے، جنت میں داخلے کا پیغام ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنہ۔ جو مرے اس یقین کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ، اس عقیدے کو تسلیم کرتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے اور آپ کے سچے رسول ہیں، اس کو پھر دل کی تصدیق ہو، دل کا یقین ہو، اب یہ اگر اس حال میں مر جاتا ہے، یہ مرتے ہی اللہ کی جنت میں جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ جو اللہ مجھے دینا چاہے کوئی روک، اور جس سے اللہ روکنا چاہے کوئی دے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کبھی وہ مردوں کو داتا کہے گا، جس کو یہ یقین ہو جائے وہ کبھی اسلام آباد کی گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے یہ ترانے گائے گا، بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دو ہری، اس کی اپنی سوکھ گئی وہ کہاں تیری ہری کرے گا، وہ تو خود فوت ہو گئے بیچارے، اگر نیک تھے تو اللہ کے ولی جنتوں میں گئے، یہ ماجرا نہیں تھا تب بھی معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ کسی، یاد رکھیے گا ہمارے اس نقطے کو، کہ کسی اللہ کے سچے ولی نے اپنی قبر کی عبادت کرنے کا پیغام نہیں دیا۔ ہو اللہ کا سچا ولی اور وہ توحید کو چھوڑ کے شرک کی دعوت دے کر جائے، اگر یہ اولیاء اللہ ہیں، اگر یہ بزرگان دین ہیں، اگر یہ اللہ کے قریب اور اللہ کی عزیز ہستیاں ہیں، تو اللہ کی قسم اللہ کا کوئی ولی کبھی شرک کا پیغام نہیں دیا کرتا۔ پھر تم نے اپنے پیٹ کے دھندے کو چلانے کے لیے اولیاء کو بدنام کر رکھا ہے۔ تم تو کہتے ہو یہ بابے سب کچھ کر لیتے ہیں، یہ اولیاء سب کچھ کر لیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر یہ واقعی اولیاء ہیں اور اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے، ہم سے پہلے تمہاری خود پٹائی کرتے کہ ہماری قبر پہ شرک کا دھندا چلا رہے ہو۔ یہ تو بیچارے اگلے جہاں چلے گئے، انہیں اس جہاں کا شعور۔ جس کو دل سے یہ یقین ہو جائے لا الہ الا اللہ کا پیغام اس کے دل میں اتر جائے، یہ مرے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط، کسی بندے نے کبھی لا الہ الا اللہ، جب بھی انسان کہتا ہے شرط کیا ہے؟ مخلصا، خالص ہو، ڈاما ڈول نہ ہو۔ اللہ بھی اولاد دیتا ہے، بابا بھی دیتا ہے، اللہ بھی شفا دیتا ہے، پیر بھی شفا دیتا ہے، اللہ بھی داتا ہے، بابا بھی داتا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اور مولا علی مشکل کشائی کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ نہ ہو۔ طاہر القادری صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب کربلا کے اندر خانوادہ حسین شہید ہو گیا، کوئی مرد نہ رہا سوائے بیمار کربلا کے، تو بچیوں نے پوچھا اپنی پھوپھی زینب سے کہ آج پہرا کون دے گا؟ ہم تو مرد کوئی رہا نہیں ہے، عورتیں ہیں، آج پہرے پہ کون کھڑا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، آج